دریافت فرمایا کہ پاکستان سے امریکہ یا کینیڈا کے درمیان پرواز کا طویل سفر ہے، بسا اوقات پرواز کا وقت 16 گھنٹے سے زیادہ ہوتا ہے۔ 2 سوالات ہیں۔ ہم پرواز کے دوران نماز کی گنتی کیسے کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہم اپنی کسی نماز سے بھی محروم نہ ہوں؟ چونکہ پاکستان اور امریکہ کے وقت کے درمیان وقت کا فرق 9 سے 10 گھنٹے ہے۔ بھیا یہ سوال تو آمنے سامنے بیٹھ کے حل کیا جا سکتا ہے، اس طرح اس کا حل ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی اچھے قابل مفتی جنہوں نے علم توقیت کو پڑھا ان کے پاس بیٹھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس وقت فلائٹ چلتی ہے، کہاں پہنچتی ہے، اس وقت وہاں کیا وقت ہوا ہوگا، کس کس ملک سے گزرنا ہے۔ روزہ اور نماز دونوں اوقات، جو دونوں عبادتیں جن اوقات سے ملی ہوئی ہیں، اس کا اتنا آسان حل نہیں ہے کہ ایسے عرض کیا جائے۔ پھر بھی جو آپ نے تحریر فرمایا ہے شاید اس پہ گفتگو سمجھ سکیں کہ سب سے پہلے آدمی کو خود ہی فکر کرنی چاہیے اور باقاعدہ دیکھا جائے بیٹھ کے ایک آدھ گھنٹہ کہ مجھے کس کس ملک میں داخل ہونا ہے، کب داخل ہوگا، کیا اس کا وقت ہوگا، تو جن جن ممالک سے گزر ہوگا وہاں جو نماز کا وقت ہوگا اسے کرنا پڑے گا۔ فرض کیجئے آپ یہاں سے اڑتے ہیں اور فرض کیجئے کہ عصر کا وقت آ گیا ہے تو اس عصر کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تو پھر نماز نہیں لوٹائی جائے گی، پھر نماز کا لوٹانا نہیں ہے۔ اور اگر جہاز کا عملہ ہے اور ان میں کوئی دینداری ہے تو ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، لیکن پیچیدہ باتوں پہ ان کے قول کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اکثریت نہ خود نماز پڑھتی ہے نہ انہیں ان مسائل سے کوئی غرض ہوتی ہے۔ اور مغرب کی طرف اگر سفر کرنا ہو تو جو بھی نماز پڑھ لی جائے گی وہ ٹھیک ہو جائے گی عمومی طور پہ، کیونکہ اس میں وقت کی گنجائش نکل آتی ہے۔ اور مشرق کی طرف سفر کرنا ہے تو وہاں تو بسا اوقات 5 نمازیں آ جاتی ہیں، اس لیے علم توقیت جاننا چاہیے یا بیٹھ کے کسی ایسے صاحب علم کے پاس جس سے علم توقیت آتا ہو، بیٹھ کے ایک مرتبہ نقشہ بنا لیا جائے۔ قسم کھانے سے پہلے اسے لکھے تاکہ بعد میں اس کو یاد رہے کہ کن الفاظ سے قسم کھائی تھی۔ تو کیا لکھتے ہوئے قسم منعقد ہو جائے گی اگرچہ اس نے نیت نہیں کی اور نہ ہی کھائی ہے، بس لکھی ہے تاکہ بعد میں کھا سکے؟ اس طرح کسی کے لکھتے ہوئے منہ سے بھی پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو اگر وہ عادت کے مطابق منہ سے قسم کے الفاظ ادا کر رہا ہو تو کیا اس کی قسم واقع ہو جائے گی؟ بھائی کسی بھی قسم کی کوئی بھی قسم ہو بغیر نیت کے محض زبان کے تلفظ سے منعقد ہو جاتی ہے، سمجھے؟ اور قسم اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ ابھی سوچے کہ میں نے کل دینی ہے اور آج میں لکھ لیتا ہوں تاکہ قسم کھاتے وقت الفاظ جو آگے پیچھے نہ ہو جائیں، تو جو ہی وہ آخری حرف لکھے گا قسم کا، خدا کی قسم لکھے گا، بس قسم پوری ہوگی۔ آگے چاہے وہ لکھے کہ کل کھانا کھاؤں گا یا فلاں جگہ شربت پیوں گا، جو مرضی آگے لکھے، خدا کی قسم جب اس نے لکھا قسم منعقد ہو گئی۔ لیکن بہت شدید چیز ہے، بہت شدید چیز ہے، اور جھوٹی قسم خاص طور پہ وہ تو غموس ہے، وہ تو ڈبو دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قسم کو مستثنا قرار دیا ہے، اور آپ نے فرمایا کسی پہ جبر کیا جائے۔ اور دوسری احادیث، آپ نے نماز پڑھنی ہے اوپر پڑھیے، اوپر پڑھیے۔ یہ بہت بدتمیزی ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے، سن رہے ہیں اور پیچھے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی۔ اتنا بھی مسئلہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی نماز کی وجہ سے پھر ہم رک جائیں گے۔ جمعہ پڑھنا ہے تو اوپر جا کے پڑھو یار۔ قسم کے صرف الفاظ کہہ دینے سے قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک قسم کو مستثنا قرار دیا ہے، وہ ایک قسم جو ہے وہ اس شخص کی ہے جس کو مجبور کیا جائے، اور جو جبر کیا جا رہا ہے اس کا نفاذ بھی وہ کر سکے۔ مثلا حکومت وقت کسی کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ قسم کھاؤ
کہ تم یہ کہو گے کہ فلاں آدمی نے قتل کیا ہے، اب یہ مجبور ہے، وہ کہتے ہیں ورنہ تمہیں مار دیں گے، تو یہ تو مجبور ہے، یہ اب کیا کرے، اسے پتہ ہے حکومت مار سکتی ہے۔ گلی محلے میں دوستوں میں لڑائی ہوگی، اس نے کہا پکڑ لیا اور اس نے کہا قسم کھا تو طلاق دے گا، تو وہ کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں، اب اسے پتہ ہے نہ طلاق دوں تو کون سا فرق پڑ جائے گا، کون سے کچھ کر لے گا، تو وہ قسم الگ چیز ہے، کیونکہ دھمکی دینے والا نافذ نہیں نہ کر سکتا، لیکن دھمکی دینے والا نافذ بھی کر سکتا ہو، پھر وہ مجبور ہو کر قسم کھا لے، اس کی قسم نافذ نہیں ہوتی، نہ ہی اسے گناہ ملتا ہے، نہ اس کی آخرت ڈوبتی ہے، دنیا میں بدنامی ضرور ہوتی ہے، جاہل لوگ اس کو بہت کچھ لکھیں گے، تو یہ ثبوت دیتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، ہمیں نہیں پتہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور قرآن نے کیا کہا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ تمہیں برا بھلا کہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ، جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ حکومت نے پکڑ لیا اور کہا کہ قسم کھاؤ کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی اس طرح نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں اچھا تمہارے گھر میں عورتیں بھی ہیں نا، ہم تمہیں بتائیں گے، اسے پتہ ہے کہ بہن کو اٹھا کے لے جائیں، بیٹی کو اٹھا کے لے جائیں، کچھ کر لیں، میں کیا کر سکتا ہوں، وہ کہتا ہے اچھا بھائی جیسے تم کہتے ہو ویسے ہی ہے، وہ قسم کھا لیتا ہے، اس قسم کا وبال اور عذاب ان پہ پڑے گا جو اتھارٹیز اپنی قسم کھلوانے کے بعد نافذ کر سکتی ہیں، اس پہ نہیں۔ ابن ماجہ کی بھی حدیث میں ہے اور بھی بہت جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الا من استکرہ، جو آدمی قسم کھانے پر مجبور کیا جاتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ ان پہ ہے جنہوں نے یہ قسم کھلوائی۔ 'Does eating octopus is halal'، آکٹوپس ہمارے ہاں کہتے ہیں نا اس کو، کیکڑے کو، یہ جائز نہیں ہے بھیا، ہمارے نزدیک صرف سمندر کے جانوروں میں سے صرف ایک چیز حلال ہے اور وہ مچھلی ہے، مچھلی کے علاوہ کوئی چیز جائز نہیں ہے، اور جتنے بھی جانور ہیں باقی اختلاف صرف اس پہ ہے کہ ایک مچھلی جو کھائی جاتی ہے جھینگا، وہ جائز ہے یا ناجائز، اس پہ بعض فقہا نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اس لیے اگر کوئی کھائے تو کوئی حرج نہیں ہے، روکنا بھی نہیں چاہیے، اور اگر کوئی نہ کھائے اور وہ تقویٰ پہ عمل کرتا ہے کہ کیا ضرورت ہے ان مشکوک چیزوں میں پڑنے کی، اپنے دین کو بچاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ تو ایک وہ چیز ہے جس پہ اختلاف ہے، باقی یہ کیکڑا وغیرہ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ بیٹی کا نام اشبع رکھا ہے، خوب، یہ جو بچی ہے اس کی دادی صاحبہ کا بھی آیا تھا مسئلہ یہی کہ پوتی کا نام اشبع رکھا ہے، اور انہوں نے خدا کا واسطہ دے کے کہا کہ اس کے مطالب ضرور بیان کر دیں، کیونکہ اشبع کا مطلب ہے جنت کا پھول یا جنت کا ایک باغیچہ۔ بالکل رکھیے جی، کیوں نہیں، ہم نے اب بچوں کے نام انٹرنیٹ پہ ہی دیکھ کے رکھنے ہوتے ہیں، نہ ہم خود پڑھے ہیں اور نہ پڑھنے کی کوئی رغبت ہے۔ اشبع ایسی عورت کو کہتے ہیں جس کے ہاں اولاد نہ ہو، تسلی ہوئی، اشبع ایسی عورت جو بانجھ ہو، جس کی اولاد نہ ہو، یہ لفظ آیا ہے تورات میں جہاں حضرت زکریہ علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، یہ ان کی بیوی کا نام ہے، اور یہ اولاد تھی حضرت ہارون علیہ السلام کی، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے، قرآن میں بھی آیا ہے نا کہ جب حضرت مریم کو دیکھا تو پوچھا یہ پھل کہاں سے آ رہے ہیں، تو ان کا اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عنایت فرما۔ یہ جو اشبع تھی نا، خاتون جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، یہ ان کی بیوی تھی، تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ کوئی نشانی بھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم 3 دن اور 3 راتیں کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ اشبع اس خاتون کا نام تھا، تو آپ اپنی پوتی اپنی بیٹی کے لیے جو بھی تجویز فرمائیں۔
سارے نام ختم ہو گئے۔ یہ ایشبع جو ہے تورات میں، اسے جب عربی اور اردو میں ترجمہ کریں گے، عربی میں تو نہیں، اردو میں ترجمہ کریں گے، تو یہ ملکہ برطانیہ جو تھی نا، ایلزبتھ، ایشبع اصل میں ایلزبتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے۔ اور کل کو اس کا دوسرا بھائی اگر فرض کیجئے پیدا ہو تو اس کا نام بھی یوحنا رکھ لینا۔ یوحنا اس لیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انجیل میں، ادھر توراہ وغیرہ میں یوحنا، اور یوحنا عیسائیوں کا نام ہے۔ تو جب ماں کا نام ایلزبتھ ہے تو بیٹی سے جو آگے بیٹا پیدا ہوا اس کا نام یوحنا رکھنا یحییٰ، تاکہ تم پورے خاندان کو لے سکو۔ اور پھر بھی اگر فرض کیجئے اور بیٹا اللہ دے تو رام چندر رکھ لینا، کیا حرج ہے؟ تارا سنگھ رکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ یہ آپ کی تعلیم کا حال ہے اور یہ آپ کے نام رکھنے کا حال ہے۔ ایسے بچے آپ کا ماتم نہ کریں تو کیا کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں کے نام ختم ہو گئے۔ دیوے اور دیوتاؤں کے نام پر جو چیزیں چڑھائی جاتی ہیں نا، اس کا لینا جائز نہیں ہوتا۔ اور ایسے مواقع پر، یہ پہلے بھی کئی بار گزر چکی بات، کہ وہ جو کچھ دیتے ہیں اگر وہ حرام اور ناپاک چیز ہے تو اسے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ روا روی میں اور منہ رکھنے کی خاطر اگر لے لیا تو اسے کہیں اور گفٹ کر دینا چاہیے، خود ان چیزوں کو کھانا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر وہ جائز اور حلال چیزیں ہوں اور وہ کہہ دیں کہ ہم نے دیوی کے نام پہ نہیں دیا بلکہ محض اپنی خوشی کے لیے، ہماری عید ہے اس موقع پہ دیا ہے، تو پھر اس کا کھانا بھی جائز ہو جائے گا، لینا بھی جائز ہو جائے گا، مگر بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزیں کھائی نہ جائیں۔ غامدی صاحب tells that Imam of Ulama can't lead Jummah prayers. Is it to be lead by Muslim rules? بھیا دو آدمی ہیں جو جمعے کے قائل نہیں ہیں۔ ایک تو جمعے کا قائل ان علاقوں میں، ان دیار میں جہاں کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں رہی، یہ غور سے یاد رکھنا، جہاں کبھی بھی اسلام کی حکومت نہیں رہی، جیسے امریکہ، جیسے برطانیہ، کبھی بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں رہی۔ مولانا مرزا خان صاحب نے اسی پہ فتویٰ دیا ہے اور حضرت نے تحریر فرمایا ہے کہ وہاں پر جمعہ جائز نہیں ہے، لوگ ظہر پڑھیں۔ رہ گئی یہ نئی اس میں بات داخل کرنا کہ جمعے کا قائم کرنا صرف حکمرانوں کا حق ہے، اور علماء جو جمعہ پڑھاتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور اگر کوئی پڑھے تو اس کی مرضی ہے، مگر نماز نہیں ہوگی، یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یقیناً بہتر اور صحیح چیز یہ ہے کہ ائمہ کو جمعہ پڑھانا چاہیے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ خود پڑھاتے تھے، عباسی خلفاء پڑھاتے تھے رضی اللہ عنہ، سب یہی ہوتا تھا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں خود جمعہ پڑھاتے تھے؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسجد میں اذان بھی خود دیتے تھے، اقامت بھی خود کہتے تھے، نماز بھی خود ہی پڑھا دیتے تھے۔ وہ اتنے لمبے چوڑے انتظار نہیں کرتے تھے کہ اب کوئی آئے اور امامت کہے اور پھر اذان کہے اور یہ کرے اور یہ کرے، اس لیے کہ وہ خاموشی سے اپنے کام خود کرتے رہتے تھے، نہ انہیں شہرت کی طلب تھی اور نہ کوئی لوگوں سے اتنا لین دین۔ یہ جن کو بہت زیادہ چاؤ ہوتا ہے نا کہ لوگ مجھے پہچانیں، ہمارے ہاں حاضری دیں، تعریف کریں، یہ ان کی باطن کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ہمارے امام رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں سے بہت بلند و بالا تھے، خود ہی اذان دے دی اپنی مسجد میں، خود ہی اقامت کر دی، خود ہی نماز پڑھا دی، پڑھتا ہے پڑھے نہیں پڑھتا تو ہم کیا کریں۔ یہ بے نیازی تھی اس پاک ہستی۔
امام شافعی رحمۃ اللہ جمعہ نہیں پڑھایا غالباً، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ بالکل ٹھیک، ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ بڑے ائمہ جو تھے رحمہم اللہ وہ جمعہ نہیں پڑھاتے تھے، جمعہ ہمیشہ حکومت کے جو عہدیدار ہیں وہ پڑھاتے تھے، لیکن وقت اور تھا۔ جمعہ ایک جگہ مثلاً ہوا کرتا تھا، بعد میں 2-3 جگہ تو تابعین کے دور میں بھی غالباً شروع ہو گیا تھا رحمہم اللہ، لیکن جمعہ ایک ہی جگہ ہوا کرتا تھا، جیسے کہ اب تہران میں جمعہ ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایران گیا ہو تو اس دن پورے تہران میں لائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں گاڑیوں کی کہ جا کے ایک جگہ جمعہ پڑھیں، اس میں پھر جو ان کے بڑے ہیں وہ جو بیان دیتے ہیں، پولیٹیکل ہو یا کچھ بھی ہو، اسے حکومت کی پالیسی مانا جاتا ہے۔ بات صحیح ہے، ہونا چاہیے۔ اب اے سی اسلام آباد، ڈی سی اسلام آباد کہاں کہاں جمعہ پڑھائے گا؟ تو اس لیے غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ جمعہ جو ہے وہ صرف حکومتی نمائندے پڑھائیں ہمارے نزدیک درست نہیں ہے، جمعہ فرض عین ہے۔ پوری شریعت میں کہیں یہ پابندی نہیں لگائی گئی کہ جمعہ سرکاری آفیسرز پڑھائیں گے اور کوئی نہیں پڑھائے گا۔ تو جمعے کا قیام ریاست کے ذمے واجب نہیں ہے کہ جہاں اسلامی حکومت ہو تو بس جمعہ پڑھو، اسلامی حکومت نہ ہو تو جمعہ ہی نہ پڑھو۔ جہاں اسلامی حکومت قائم ہی نہ ہو، مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ آپس میں کسی کو امام منتخب کریں، وہ انہیں جمعہ پڑھائیں اور اس امام پہ حکومت کو اعتراض نہ ہو، کہ اگر امام پر حکومت کو اعتراض ہوگا تو پھر ڈر ہے کہ بغاوت ہوگی یا اور سیاسی مسائل یا چیزیں آگے بڑھیں گی۔ اللہ نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، بھاگو اللہ کی یاد کے لیے، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اتنا شدید حکم ہے کہ ایک آدمی نے مثلاً جوتے رکھے ہیں، پہنا رہا ہے گاہک کو، اور جمعے کی اذان ہو گئی تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کہے اتنی قیمت ہے اس کی، وہ جوتا اتار لے اور کہ صاحب جمعے کے بعد بات ہوگی۔ کپڑا پھیلا رکھا ہے اور اس گاہک نے پوچھا اور اتنے میں جمعے کی اذان شروع ہو گئی، گاہک کو قیمت بتانا بھی جائز نہیں، اٹھے اور جمعہ پڑھے۔ اس لیے جمعہ ہر انسان کے ذمے خود فرض عین ہے، جہاں حکمران جمعہ نہ کریں وہاں بھی جمعہ پڑھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا کہ جو شخص اپنی سستی کی وجہ سے 3 جمعے چھوڑ دے گا تو اللہ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ حکومت بھی ضروری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے منقول روایت ہے، آپ نے فرمایا، مشکات میں آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں کسی جگہ کسی آدمی کو اپنی جگہ کھڑا کروں کہ وہ جمعہ پڑھائے، اور پھر میں بذات خود جاؤں اور مدینہ منورہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے۔ اتنی شدید وحشت کا اظہار فرمایا ہے، اس فعل پہ اتنا برا منایا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ حکمران ہی جمعہ پڑھائیں گے اور کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ یہ باتیں انہی حضرات کے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عورت سونے اور چاندی کے علاوہ، یہ وقاص صاحب کئی مرتبہ یہ بات ہو چکی۔ ختم خواجگان کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے تو سلسلہ نقشبندیہ کے حضرات سے پوچھیں۔ لا ملجا ولا منجا من کا الا الیک وہ پڑھتے ہیں چند 100 مرتبہ، اور جتنے بھی اس سلسلے کے حضرات ہیں یہ پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اتنی سی ہے کہ بعض مشائخ کو یہ الہام ہوا تھا کہ کسی بھی مشکل کے لیے یہ چیز پڑھی جائے تو مشکل آسان ہو جائے گی، بس یہ۔ ایک شخص گیس کا کام کرتا ہے، ایک کسٹمر نے گیس ادھار پر بھروائی اور پیسے نہیں دے رہا۔ اب وہ کسٹمر نقد پہ گیس بھروانے آتا ہے، مگر پہلی مرتبہ جو بھروائی تھی اس کا قرض اس نے ادا نہیں کیا، تو کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اس سے بتائے بغیر اب دوسری مرتبہ وہ گیس کم کر دی جائے اور اپنا ادھار اس طرح پورا کر لیا جائے اور اس سے پیسے کاٹ لیے جائیں؟
یہ بات بھائی اب خود فیصلہ کریں، یہ کوئی مفتی اور قاضی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور جس شخص نے تمہارا قرض دینا ہو تمہیں چاہیے کہ اسے مہلت دو۔ مہلت دینا اس شخص کو جس کے متعلق یہ اطمینان ہو کہ پیسے اس کے پاس آئے تو اس نے رکھنے نہیں ہیں، ضرور مجھے دے دے گا، وہاں شرعاً واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے کے سلسلے میں جب نیلامی بھی فرمائی ہے تو 8 چیزیں چھوڑ دی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا میں اس کا گھر نیلام نہیں کروں گا، میں کسی شخص کا بستر نیلام نہیں کروں گا، جن آلات کے ذریعے وہ روزی کماتا ہے اس کو نیلام نہیں کیا جا سکتا، برتن اس کے نیلام نہیں کیے جا سکتے، اس کی سواری نیلام نہیں کی جا سکتی۔ 5 چیزیں ہو گئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بستر اس نے مہمانوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں وہ بھی نیلام نہیں کیے جائیں گے، اس کے کپڑے اور اس کے گھر والوں کے کپڑے بھی نیلام نہیں کیے جائیں گے۔ مختصر یہ کہ بنیادی ضرورتیں جو انسانی زندگی کی ہیں اسے نیلام نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا اس کے بعد بھی اگر معاذ کے گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ، میں تمہیں دے دیتا۔ سیدھی سی بات، یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ آدمی کون ہے جس سے پیسے دینے ہیں۔ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اللہ نے فرمایا کہ اسے مہلت دو یہاں تک کہ اللہ اس سے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ دے دے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتا اس طرح، تو پھر یہ رقم لینے کی گنجائش ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مثلاً 500 روپے تھے گیس کے، تو ایک مرتبہ آپ نے 100 کاٹ لیے، 5 ہی مرتبہ کاٹ لیے، 10 مرتبہ کاٹ لیے، تاکہ اس آدمی کے پیسے پورے ہو جائیں، اور اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ تم ظلم کرو خود سے اور نہ ظلم کو برداشت کرو۔ ہوائی جہاز یا ٹرین میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹرین میں نماز مولانا احمد خان صاحب کے نزدیک تو ہوتی ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹرین متحرک رہتی ہے، جب تک ساکت نہ ہو، جب تک جم نہ جائے اس میں نماز جائز نہیں۔ ہمارے نزدیک اس میں نماز جائز ہو جاتی ہے جو شخص قیام پر قدرت رکھتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے۔ ٹرین تیزی سے موو کر رہی ہے، جہاز تو کرتا ہی کرتا ہے، اس صورت میں بھی نماز ہمارے نزدیک جائز ہے۔ جہاز اگر کھڑا ہوا ہے، ٹرین کھڑی ہوئی ہے، زمین پہ ٹکی ہوئی ہے، پھر تو عدم جواز ہے ہی نہیں نا۔ ایک ایک صورت کر کے دیکھ لیں کہ ہوائی جہاز زمین پہ کھڑا ہے، بالکل پوری امت مانتی ہے اس میں نماز جائز ہے۔ ٹرین بھی ایسی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے موومنٹ شروع کر دی ہے، اس صورت میں نماز مولانا احمد خان صاحب فرماتے ہیں نہیں ہوگی، کیونکہ زمین میں ثابت نہیں ہے، ایک جگہ کھڑی ہوئی چیز نہیں ہے، حرکت کر رہی ہے۔ باقی علماء امت کہتے ہیں کہ حرکت کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی جواز ہے، صحیح ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے سمجھو جیسے تم بحری جہاز میں سفر کرتے ہو تو اس میں تم مانتے ہو سب کہ یہ نماز جائز ہے، تو وہاں پر زمین اور تمہارے پاؤں کے درمیان پانی ہوتا ہے، یہاں تمہارے پاؤں کے درمیان جہاز میں اور زمین کے درمیان ہوا ہوتی ہے، تو بھی ایک عنصر ہے، اس لیے اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں اس طرح کھڑا ہو کے پڑھنا پڑ جائے کہ قیام کرنے میں ڈر ہوگا اب گر جاؤں گا، تو کسی چیز کا بھی سہارا لے کے پھر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور جب کسی طرح نماز پڑھ لے گا تو اس کا اعادہ بعد میں نہیں ہے، دوبارہ نماز کو پڑھنا یہ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ضعیف ہے بہت زیادہ اور شرعی معذوری ہے، یا کوئی بوڑھا آدمی ہے یا ایسی خاتون ہے جو اپنے حالات کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتی، تو بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے، قیام ان سے ساکت ہو جائے گا، اور قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور ایسی نماز دوبارہ لوٹائی بھی نہیں جائے گی۔ پھر اسی طرح سجدے کا بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر اشارے سے سجدہ کرے گا تو بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ کرتا اور پاجامہ شرعی لباس ہے یا عربوں کا ثقافتی لباس ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنا ہے یا نہیں پہنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمومی طور پر ثابت ہے کہ آپ نے شلوار پہنی، اور ملا علی قاری نے یہ جو شرح لکھی ہے نا شمائل ترمذی کی جمع الوسائل ہے یا عمدۃ الوسائل ہے، بہرحال ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں صراحت کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پائجامہ
یا شلوار پہنی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع نہیں فرمایا۔ ایک جگہ آیا کہ آپ نے حکم دیا کہ چادر کی بنسبت یہ چیز زیادہ انسان کو پوشیدہ رکھتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ شلوار پہنا کرو، پاجامہ پہنا کرو۔ اصل بات اور ہے، اصل بات یہ ہے کہ شریعت بہت سے معاملات میں اصولی طور پر رہنمائی امت کی کر دیتی ہے اور کوئی شکل متعین نہیں کرتی۔ مثلاً یہ بتا دیا کہ مسجد بناؤ، اب ضروری چیز کیا ہے مسجد میں؟ فرما دیا کہ قبلہ رخ ہو۔ ضروری چیز کیا ہے کہ مسجد میں صفائی کا بندوبست ہو۔ ضروری چیز کیا ہے کہ کھڑکیاں ہوں، دروازے ہوں، تعین ہو اس کا، اس میں اذان دی جاتی وغیرہ وغیرہ۔ یہ نہیں کہا کہ کون بناؤ، ایک چھت والی بناؤ، 2 چھتیں ڈال دو، گول مسجد بنا دو، کچھ نہیں۔ گیلریز رکھنی ہے نہیں رکھنی تم جانو، تمہارا کام جانو۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے تو یہ بڑی نازک روایت، لیکن آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے جو کام ہے نا تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ کہ یہ کام کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، فرمایا تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ تو اس لیے اسلام کئی چیزوں میں صرف وہ رہنمائی کرتا ہے حدود اور قیود کی، اس کے علاوہ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، باقی جو اس زمانے میں ہے تم لوگ وہ کر سکتے ہو۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس امت کی جب تعریف کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش کی کہ وہ اس امت کے یعنی امتی ہو جائیں اور نبوت ان سے واپس لے لی جائے؟ تو آئی تو ہے یہ روایت جس میں یہ خواہش ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی سند ایسے ہی ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت تھی وہ بہت بڑی چیز تھی، اس لیے ان چیزوں میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔